السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه، فجئت أنظر فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قلت له: ما وجدته في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن عوف، جاء جبريل وقال: ألا أبشرك أن الله سبحانه وتعالى يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، وفي رواية فسجدت لله شكرا، وفي رواية لابن أبي الدنيا وأبي يعلى أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، اس دنیا میں جہاں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے خوشی کے لمحات بھی رکھے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے بڑی باتیں ایسی رکھی ہیں جس سے انسان شاداں فرحاں ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت چمک اٹھتی ہے۔ ایسے لمحات، ایسے مواقع، ایسی کامیابیاں اللہ رب العالمین عطا کرتے رہتے ہیں، اور یہ فضل ہے کس کا؟ بولیے کس کا؟ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اس میں میرا، آپ کا یا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ہماری غلطی کیا ہے کہ میری محنت، میری ذہانت، میری کوشش، میری تگ و دو، میرا دن اور رات ایک کرنا، یہ جو تگ و دو، یہ کوشش، یہ محنت، اس کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اور نتیجہ بھی وہی نکالتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی سالوں محنت کرتا ہے اور نتیجہ کامیابی کی بجائے بربادی نکلتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ برسوں کاروبار کرتے رہے اور آخر میں کیا ہوا؟ بینکرپٹ ہو گئے، کچومر نکل جاتا ہے آدمی کا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ برسوں محنت کرتے رہے اور آخر میں جب نتیجہ نکلنے کا وقت آیا، بیمار پڑے اور وہ بستر سے سیدھے قبر میں جا اترے۔ تو جو بھی ہے وہ اس کا حکم، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ تو جب خوشی کا موقع آئے کسی طرح کی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ گانا بجانا ہے، سالانہ
اینیورسری منائی جاتی ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور شیطانی کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، پھر کیا ہوا؟ یہی کہتے ہیں نا جی پھر کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سختی، اتنی شدت، اتنی دینداری ہمیں نہیں پسند ہے۔ خوشی کا موقع کبھی کبھی آتا ہے، کرنے دو جو کرنا ہے۔ آؤ دیکھو میرے اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جب انہیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، انہیں خوشی عطا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور ان کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب کہتے ہیں مانتے انہیں ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں، لیکن کام ان کے والے ہم کر سکتے؟ ہماری خوشی ان کی خوشی سے زیادہ بڑی ہے۔ جو خوشی اللہ انہیں دیتے ہیں، جو بشارت اللہ انہیں دیتے ہیں، ساری کائنات مل جائے ایک بشارت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، ایک خوشی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس حدیث مبارک کو سنیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور ہم خوشی کے موقع پر شیطان کی پیروی کیسے کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں برباد ہوتا کہ نہیں؟ شادیوں میں، منگنیوں میں، بیاہوں میں، گیدرنگز میں، فیسٹیولز میں، سیلیبریشنز میں ہم اپنی نمازیں، اپنا دین، سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر کیا ہوا جی، خوشی کا موقع تھا۔ امام احمد اور امام حاکم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، فاتبعتہ، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کے ساتھ چلنا، اس کو دنیا کی بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، اور نعمت واقعی تھی کہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ جو صحبت ہے، ایک مرتبہ جو ساتھ جاتے ہیں، کتنی مرتبہ اپنی نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوں گے، کتنی بار دیکھتے ہوں گے۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا کی تھی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حالت ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ دیکھا، میں نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو جو ایک مجلس میں کتنی بار ہی دیکھے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ان کے متعلق اگر کوئی غلط گفتگو کرے، ان کی غلطیاں نکالے، تو وہ خود کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، کھجوروں کا باغ ہے، اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے سجدہ کیا وہاں، فاطال السجود، آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو فوت تو نہیں کر دیا ہے، تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک آپ کے جسم اطہر سے پرواز تو نہیں کر گئی، آپ سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں مزید آگے ہوا، آدمی جب کسی کو دیکھنا ہو تو آگے ہوتا، کہتے ہیں میں مزید آگے ہوا، توجہ سے دیکھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک فوراً اٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ تو نہیں ہو گئے، مجھے تو یہ فکر کھا گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بات ایسے نہیں ہے، بات پھر کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن میرے پاس جبریل آئے تھے، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے، اور مجھے جبریل نے بشارت دی اور کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بشارت نہ دوں، وہ بشارت جسے مجھے اللہ نے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور وہ بشارت کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود پڑھے گا میں عرش کا رب اس پر درود پڑھوں گا، اور اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر سلام پڑھے گا اس پر کون سلام پڑھے گا؟ میں عرش والا رب سلام پڑھوں گا۔ تو جب جبریل نے مجھے یہ بشارت دی تو میں فوراً اللہ کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ یہ ہے طریقہ خوشی کو منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا ایک مومن کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر خوشی کو منانے کا طریقہ کوئی اور سکھلا سکتا نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جسے امام ابن ابی دنیا اور ابو یعلا انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جبریل امین نے یہ وحی کی ہے، یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھنے کا حکم دے دوں گا، اور جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس کی 10 برائیوں کو، گناہوں کو مٹانے کا حکم دے دوں گا۔ تو میں فوراً اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گیا، اس لیے سجدہ لمبا ہو گیا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، ہمیں بھی اس زندگی میں بار بار خوشیاں، اچھائیاں اور مسرت اور شادمانی کے موقع دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا ذل جلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا ذل جلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما دیجیے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مولا کریم ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وادخلها الجنة الفردوس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.